نظم سرائے کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، محرم کا مہینہ طلوع ہوتے ہی تاریخ اسلام کے نہایت اندوہناک اوراق کھل جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کے ہر مکتبہ فکر کے حق پرستوں نے 1400 برس پیشتر اس مہینے میں پیش آنے والے سانحہ کربلا پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی پر کتب تحریر کی ہیں۔ سچ ہے، سچ چھپائے نہیں چھپتا اور باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کربلا نوید صبح۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ جوں جوں انسانی فہم ترقی کرتا جا رہا ہے، کربلا کی معرفت بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کربلا کا ادراک ہی وہ روشنی عطا کرتا ہے جو انسان کو اس کے حقیقی مقام سے روشناس کرتی ہے۔ ظلم، جبر و استبداد اور ہر طرح کی زیادتی کے خلاف سینہ سپر ہونے کا درس دیتی ہے۔ انسان کے دل میں صرف خشیت الہی اپنی جگہ بناتی ہے، ماں سوائے اس کے کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوتا۔ کربلا حریت فکر کا نام ہے۔ اس حوالے سے غور کیا جائے تو کربلا ایک روشن دن کا، ایک روشن صبح کا استعارہ ہے، جب انسان کرۂ زمین پر خوشگوار معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کربلا نے نا امیدی ختم کی ہے اور نوع انسانی کو راہ حق میں مسلسل جد و جہد کی تلقین کی ہے۔ انقلاب آفرین رجحانات پیدا کیے ہیں، باطل کے آگے غیر یقینی حالات میں بھی ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا ہے۔ کربلا کے واقعہ کو اشرافیہ اور مظلومین کے مابین ایک ٹکراؤ کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ناظرین، اور ہمیں اس تناظر میں دیکھنا بھی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ دو طبقات رہے ہیں، حاکم اور محکوم، آقا اور غلام، مراعات یافتہ طبقہ اور غیر مراعات یافتہ۔ قرآن عظیم ان مراعات یافتہ طبقہ کو مترفین کہتا ہے اور غیر مراعات یافتہ طبقہ کو یعنی محکوم طبقے کو مستضعفین کے نام سے پکارتا ہے۔ مترفین وہ ہیں جو حکمرانی کے خواہاں ہیں، ہمہ وقت حرص و ہوس میں مبتلا رہتے ہیں، حل من مزید نے جنہیں بولا کر دیا ہے۔ انہی لوگوں کو قرآن ملوک کا نام سے بھی یاد کرتا ہے، ملوک بھی کہتا ہے، قرآن مجید میں ملوک کا ذکر بھی آیا ہے، مستکبرین بھی کہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو افتادگان خاک کہلاتے ہیں، عوام الناس میں سے ہوتے ہیں، مگر افضل کون ہے؟ قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب تکریم تقوی والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک منصبی جاہ و حشمت کچھ معنی رکھتی ہے، نہ مال و دولت کی فراوانی، نہ بہت زیادہ، نہ اولاد کی کثرت۔ مساویانہ دیکھیں، مساویانہ معاشرے کا قیام ہر پیغمبر کا اور ہر مسئلے کا مطمع نظر رہا ہے۔ اسلامی طرز فکر بھی ایسے ہی معاشرے کے قیام کے غماز ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا تھا۔ ان کے ساتھ جو چند اصحاب مکرم تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا،
کیونکہ یزید اسلامی نظام فکر کو اپنی مرضی کے ڈھب پر چلانا چاہتا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے قبائلی جھگڑے سے ہٹ کر ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ یزید ملوکیت یعنی بادشاہت کا علمبردار ہے، جبکہ حسین اسلامی نظام فکر کا نمائندہ ہے، جس میں نہ بادشاہت کی گنجائش ہے اور نہ ملوکیت کی۔ امیر المومنین ہونے کا وہی حقدار ہے جو اس کا اہل بھی ہو۔ اب ایک اور مقام فکر آ گیا ہے ناظرین، کیا وہ جس نے رسالت کی گود میں پرورش پائی ہے وہ مسلم امہ کا امیر بننے کا اہل ہے، یا وہ جس کے باپ دادا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے؟ غور کرنے کا مقام ہے یہ۔ اگرچہ شیعہ مکتب فکر یعنی شیعہ مکتب فکر کے مطابق تو یزید کے باپ دادا کا ایمان لانا ہی مشکوک ہے، تاہم ان کی اس بات کو ایک طرف رکھ کر یہ سوچنے میں کیا حرج ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہونے کی اہلیت کون رکھتا ہے، حسین یا یزید؟ حسین بہتر جانتے تھے کہ اسلامی نظام فکر کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے تاکہ مسلم معاشرہ ایک خوشگوار معاشرے میں تبدیل ہو جائے، جبکہ یزیدی ٹولے کے بیانیہ میں تو انصاف اور مساوات نام کی کوئی چیز شامل ہی نہیں تھی۔ آج کے عہد میں بھی ہر وہ گروہ جو عوام کے مجموعی مفادات سے منہ موڑ کر گروہی مفادات کی نگرانی کرتا ہے وہ یزیدی ٹولہ ہے۔ یزیدی ٹولے نے بنو امیہ کے مفادات کی نگرانی کی تھی، جبکہ حسین نے مسلم امہ کے مفادات کو پیش نظر رکھا تھا۔ اس تحریک میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں بڑے بڑے حوصلہ مند لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ پوری قوت اور سچائی کے ساتھ تا دم آخر حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ وسائل کم تھے، افرادی قوت کم تھی، یعنی ہزاروں کے مقابلے میں چند جانثار ہی ساتھ تھے نا۔ کربلا کے ساتھیوں کی کل تعداد تاریخ میں 72 بتائی گئی ہے۔ کربلا کے دشت مصائب میں جب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی صورتحال تھی، حسین کے پائے استقامت میں ایک لمحے کو بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی، یعنی ایک لمحے کو بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں مصلحت سے کام لیتے ہوئے یزید کی بیعت کر لوں اور بعد میں اپنی تحریک کو آگے بڑھا لوں۔ حق پر استقامت کا جو مظاہرہ کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تاریخ عالم اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ وہ کیسا صبر اور کیسا حوصلہ ہوگا جو ہر نئی مصیبت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کربلا کے ریگزار میں کون سی ایسی مصیبت ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رفیقوں کو، ان کے ساتھیوں کو پیش نہیں آئی؟ حسین اس استقامت اور صبر کی وجہ سے اندھیرے میں روشنی کی علامت بن گئے ہیں، حریت فکر کے امام بن گئے ہیں، مظلوموں کی آواز بن گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس استقامت کو بزبان فارسی یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: عزم اونچوں کوہ سارا استوار، پائے دارو تند سیرو کامگار۔ مطلب یہ کہ حسین کا عزم ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہو، مستحکم ہو، پختہ ہو، اور ایسا پہاڑ جسے ہلایا نہ جا سکے۔ حسین کی اس بے نظیر استقامت نے حریت انسانی کی تمام کاوشوں کو تحرک عطا کیا ہے۔ کربلا نے انسانی غلامی کے نظریے کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور اس یزیدی سوچ کو بھی جو جبر کے ساتھ پروان چڑھتی ہے اور انسانی افکار کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے، آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کو آمریت کے چنگل سے نکالنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور اس راہ میں نیلسن منڈیلا کو نے جیل بھی کاٹی
وہ زندان میں رکھا گیا ان کو، اور زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے۔ حریت انسانی کی ایسی تمام تحریک کے لیے کربلا اور امام علی مقام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا کردار مینار نور ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، جملہ مذاہب کے سیاستدان، دانشور اور باضمیر لوگ اصولوں کی پاسداری کے ضمن میں شہید کربلا کے معترف ہیں۔ دانشور ہوں، علماء حق ہوں، مفکرین ہوں، سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے کردار کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں کہ جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کردار سے جیتی جاتی ہے، اصولوں سے جیتی جاتی ہے، حق کے ساتھ جیتی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے، تمام جنگی ساز و سامان اور ہزاروں جنگجو لوگوں کے ساتھ یزید ناکام ہوا اور اس کی فکر ملعون ٹھہری، اور بے سر و سامانی غریب الوطنی کے باوجود حسین سرخرو ہوا، اور حسینی فکر روز بروز آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں کئی حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ شام اور دمشق میں بنو امیہ کا اقتدار تھا، ختم ہوا۔ بغداد میں بنو عباس کی سطوت ختم ہوئی۔ شام کی شان و شوکت نیست و نابود ہوئی۔ غرناطہ کی سطوت اور روب بھی رخصت ہو گیا، مگر کربلا کی یاد ہنوز تازہ ہے، زندہ ہے۔ یہ وہ مضراب ہے جس سے تا قیامت حریت فکر کے نغمے پھوٹتے رہیں گے۔ مولانا ظفر علی خان نے کربلا کے حوالے سے حریت فکر کا جو شعری پیرایا میں اس کا کیا خوبصورت باب رقم کیا ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ناظرین، جب بھی جبر و استحصال اور مطلق العنانی کے مکروہ چہرے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنا ہوا، امام علی مقام کی استقامت ہمیں حوصلہ عطا کرتی رہے گی۔ ان کی عظیم قربانی نے تا قیامت حق کو سرخرو کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، حسینیت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ صبح انقلاب کی نوید ہے۔ ہر دور میں ہر جگہ کے مظلومین کربلا سے نیا ولولہ اور حوصلہ حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ حق و باطل کی لڑائی تو اس وقت سے جاری ہے جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے ہی اردو کا جامع بھی عطا کیا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ نظم سرائے کے ناظرین، اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہم حسینیت کو اختیار کریں گے، مترفین کے ساتھی نہیں بنیں گے بلکہ مستضعفین کے حمایتی بنیں گے۔ السلام علیکم۔